بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ ہمیں خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان سے ملائے، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہم روزے رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل ہم نے تیسرا سپارہ دیکھا جس میں بہت اہم ٹاپکس ہیں، اور اس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ بہرحال ایک بہت اس میں نے اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی تھی، جس میں ایک تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ بتایا گیا، اور پھر یہ کہ صدقات پہ بات ہو رہی تھی، تو وہ یہ ہے کہ صدقہ قرآن میں زکوٰۃ اور نفلی صدقہ، فرض صدقہ اور نفل دونوں کے لیے ہے۔ ہاں، ہم جب اپنی لینگویج میں اس کو ہم نے اس طرح سے کلاسیفائڈ کر دیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے ہم فرض اس میں لیتے ہیں، اور صدقہ کوئی بھی جو صدقہ ہے عام۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہے، اور صدقات آپ کے آنے والی مشکلات کو بھی آسان کرنے کا سبب ہے۔ بیمار لوگوں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور پھر گناہوں کی معافی کا، درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا وہ آپ اسپیشلی آخری دنوں میں، آخری جو 10 راتیں تھی، اس میں انفاق فی سبیل اللہ اس طرح کیا کرتے تھے جیسے تیز آندھی چلتی ہے، یعنی بہت زیادہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے حکمت کی دیکھی کہ اللہ تعالی نے حکمت کا کہا کہ اصل جو چیز ہے وہ عقل، علم، سمجھ بوجھ، فیصلے کی قوت، سب چیز کا نام حکمت ہے۔ تو ہمیں اللہ سے حکمت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حکمت دیا گیا اسے اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر سے نواز دیا۔ اس کے بعد پھر سورۃ بقرہ کی آخری آیات کی اہمیت کو ہم نے دیکھا تھا، جو آخری 2 آیات ہیں، تو ہم سب اس کو اپنا معمول بنا لے رات کو پڑھنے کا۔ پھر ہم نے سورۃ آل عمران کو شروع کیا تھا، جس میں ذکریہ علیہ السلام کی دعا بھی ہے، ربی حب لی من الصالحین، جو انہوں نے اولاد کے لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور ربی حب لی ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اور پھر اللہ کی رحمتوں سے ہمیں مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے اور ہر حال میں اس انسان پر ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان کر کے اپنی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ اور اس کے بعد مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا ہے، وہ بھی اولاد کے لیے ہے، اس کو بھی ہم چاہیے کہ ضرور اپنی اولاد کے لیے ان دعاؤں کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کر لیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو بھی خرچ کرو گے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ الحمدللہ چوتھے پارے کا آغاز ہے، اور چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے اس آیت سے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہم نے کل بھی دیکھا بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر بات ہو رہی تھی، تقریباً 3 رکوع ہیں جس میں بتایا گیا کہ آپ صدقات کو اللہ کی راہ میں دیں، اور پھر چھپ کر دیں یا کھلے دیں۔ صدقہ کرنا تو اللہ کو اتنا پسند ہے، کہا کہ اگر تم ظاہر کر کے دیتے ہو فنیما ہیا، بہت ہی اچھے ہیں، اور اگر تم ان کو چھپا کر دیتے ہو تو اس کی تو کیا ہی بات ہے۔
وہ پھر اللہ کو اور بھی پسند ہے. تو کھلے یا چھپے خرچ کرو. پھر پہلے کہا کہ بار بار پوچھتے تھے صحابہ، کیونکہ جب صحابہ کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے اس کی راہ میں خرچ کرنا، پھر وہ پوچھتے تھے ہم کیا خرچ کریں، ہم کیا خرچ کریں، ہمیں بتائیں. وہ اللہ کی محبت چاہتے تھے، اللہ کی خوشی چاہتے تھے، وہ جنت کو حاصل کرنا چاہتے تھے نا. تو وہ بار بار پوچھتے تھے کہ ہمیں اور کیا ہم خرچ کریں، ہم کیا خرچ کریں. اچھا، اس سے پہلے پھر یہ ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تربیت کا بہت ہی اچھا سا ایک اصول ہے کہ سب سے پہلے ہلکی ہلکی چیزیں اللہ تعالیٰ پہلے مائنڈ سیٹ کرتے ہیں کہ صدقہ دیا کرو، اتنی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوں گے. اس کی مثالوں سے واضح کیا کہ اللہ کی راہ میں دینے کی مثال کیسی ہے کہ ایک دانہ ڈال دو، اس سے 100 بالیں نکلیں گی، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں گے. اتنا بڑھائے گا پھر اللہ اس سے بھی زیادہ، یعنی ایک موٹیویشن ہے پہلے. اس کے بعد پھر پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں، تو کہا کہ پہلے یہ جان لو کہ کس کس پہ خرچ کرنا ہے. اس کے بعد پھر کہا جو تمہارے لیے آسانی سے میسر ہے، جو ضرورت سے زیادہ ہے بس اس کو دے دو اللہ کی راہ میں. اب جب لوگ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے لگے اور پھر خرچ کرنے کی بات آئی، تو پھر یہاں پر ایک اب ٹاپ کی جو نیکی ہے وہ بتا دی گئی. یہاں پر بر سے مراد ہے مکمل نیکی. بعض علماء نے اس کو کہا کہ اس سے مراد جنت بھی ہے. اب یہ ایک اور آپ کو کرائٹیریا دے دیا گیا ہے کہ دیکھو ہاں وہ آپ ایکسٹرا خرچ کرنا بھی نیکی ہے، اس سے بھی تم اللہ کی محبت کو، اللہ کی رضا کو پا لو گے، مگر مکمل نیکی. ایک تو یہ ایوریج نیکیاں ہیں، یہ جنت میں تھوڑی سی جگہ ہمیں مل جائے گی کہیں، لیکن اگر ہم اعلیٰ درجات کو پانا چاہتے ہیں، اعلیٰ مقام جنت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹاپ کرنا چاہتے ہیں، فرسٹ آنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ظاہر ہے زیادہ محنت ہے، زیادہ خرچ کریں گے. وہ کیا ہے کہ تم اس وقت تک مکمل نیکی کو، جنت کو نہیں پا سکتے، جنت کے اعلیٰ درجات کو نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اس چیز پر خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں دو. ابھی تو ہم دے رہے تھے ایکسٹرا، ٹھیک ہے یہ کپڑے میں نہیں پہن رہی، میں کسی کو دے دوں وہ بھی نیکی ہے. یہ میرا مال ہے، اس میں سے یہ ایکسٹرا ہے، یہ میں دے دوں وہ بھی نیکی ہے. لیکن اب اللہ کی محبت کو پانا، مکمل نیکی کو پانا، یہ اس وقت تک پاسبل ہی نہیں ہے جب تک آپ سیکریفائس نہیں کریں گے. وہ ابھی سیکریفائس کا نہیں کہا تھا، ابھی کہا تھا بس جو ایکسٹرا ہے دے دیا کرو تھوڑا بہت. اب کیا کہا ہے کہ دیکھو تم مکمل نیکی کو، تم اعلیٰ درجات کو، اللہ کی محبت کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت پسند ہو، بہت محبت ہو، جس کی بہت ضرورت ہے، اس میں سے خرچ کر دیا. جیسے کہ اب کل یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہے میرے پاس 1,00,000 روپیہ، اس میں سے میں 100 روپیہ دے رہی ہوں، وہ بڑی بات نہیں. لیکن اگر میرے پاس 100 روپیہ ہے اور اس میں سے میں نے 90 دے دیا ہے، اپنی مجھے خود بھی ضرورتیں ہیں، لیکن میں کہہ رہی ہوں اچھا مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، مجھے نیکی کرنی ہے، مجھے اعلیٰ مقام، تو اب پھر اپنی پسند جس کی مجھے بھی حرص ہے، جس کی مجھے بھی ضرورت ہے، اس میں سے پھر خرچ کریں. اور پھر دیکھیں، اور ہم صحابہ کرام کی کیا دیکھتے ہیں، ان کا کیا طریقہ تھا کہ حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری جو مدینہ میں اصحاب حیثیت میں سے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیرہا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، یعنی کہ وہاں پر کنواں بھی تھا، کھجوریں اگتی تھیں، وہ اتنا ان کو نفع ہوتا تھا اور اس لیے انہیں بہت پسند تھا. اب اپنے باغات میں سے انہوں نے جو بہترین باغ تھا، بہترین مال تھا، اسی سے محبت ہوتی ہے نا جس سے زیادہ نفع ہو، کہا میں یہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت نفع بخش سودا ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. اسی طرح اور بھی صحابہ نے اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی.
یہاں سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ساری پسندیدہ چیزیں نہیں، اللہ نے کہا مما، اس میں سے جو، یعنی جو تمہیں پسند ہے اس میں سے کوئی چیز، کچھ حصہ اس میں سے اللہ کی راہ میں دے دو۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اچھی چیز صدقہ کی جائے۔ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ کمتر چیز یا اپنی ضرورت سے زائد چیز یا استعمال شدہ پرانی چیز صدقہ نہیں کی جا سکتی یا اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس قسم کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی جائز اور باعث اجر ہے، ہاں مگر کمال، افضل، محبوب چیز کے خرچ کرنے سے، جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے کہ یہ تم نے اپنی پسندیدہ چیز خرچ کی تھی یا ایک ایکسٹرا سی چیز دی تھی، تو جتنی بڑی نیکی ہوگی، جتنی بڑی قربانی ہوگی، اتنا بڑا درجہ ملے گا۔ تو ہمیں بھی دیکھیں، اب صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ جیسے ہی وہ آیت سنتے تھے وہ چل پڑتے تھے کرنے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ابھی سن لیا، اچھا پھر سوچتے ہیں، اور پھر وہ عمل کی قوت ہی اس وقت تک ختم ہو جاتی جب تک فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو فوراً عمل کرتے تھے صحابہ کرام، اور بہت سے صحابہ نے بہت اچھی اچھی چیزیں جن سے وہ محبت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اب چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی ایکسٹرا چیز بھی دیں اللہ کی راہ میں، اور اللہ اس کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ ضرورت سے زائد چیزوں کو بھی دے دیں، اور پھر یہ کہ جو فرض ہے وہ تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ایسی چیز جس سے ہم محبت کرتے ہیں، آپ دیکھیں انسان کو اپنی نیند کتنی پیاری ہے، اسی لیے تہجد کی نماز کو بہت اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ جب اس کا بندہ اپنی نیند کی قربانی دے کر اس کے لیے، اور حالانکہ وہ نفل نماز ہے لیکن اس کا ثواب کتنا زیادہ رکھا، کہ جو انسان اپنی مرضی سے اپنی نیند کی قربانی دے کر اس وقت اٹھتا ہے تو اللہ کو وہ چیز بہت پسند ہے۔ جس سے آپ محبت کرتے وہ اللہ کے لیے خرچ کر دیں، اس میں سے قربان کر دیں۔ تو اب ہم وہی بات ہے کہ اس میں صرف دولت نہیں آتی، مال نہیں آتا، ہاں ہمارے پاس دیکھیں ہمارا بہترین ٹائم کون سا ہے، ہم اپنا بہترین وقت اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اب جو سب سے بہترین وقت تو جوانی کا وقت ہوتا ہے نا، ہم عموماً بڑھاپے میں دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں چلو اب نماز پڑھ لیں، اب قرآن، حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ قیامت کے دن جہاں ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کہیں سایہ نہیں ہوگا، اور اس عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دی جائے گی، اس میں سے ایک وہ جوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کو عبادت میں گزارا۔ تو ہم کیا اپنا بہترین وقت اللہ کی راہ میں دے دیں؟ ہم اپنے بوڑھے ہونے کا انتظار نہ کریں کہ اچھا سب ذرا کچھ ایش ویش کر لیں، اور پھر جب کمزوری آ جاتی ہے اور پھر اس وقت عمر کو کہتے ہیں چلو اب ہم دین کے، اس وقت بھی خیر کر لے، اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں ہمت دے دے تو بہت، وہ بھی خوش نصیبی ہے۔ لیکن اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ جب آپ جوانی کا وقت اللہ کی راہ میں لگا دیں، اسی طرح اپنا بہترین وقت ہم دیں، اپنی بہترین صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں، اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں، اور اسی طرح اپنی اولاد میں سے سب سے پیارا کون ہے، سب سے ذہین کون ہے، وہی ہمیں اچھا لگتا ہے نا، بچہ جو سب سے لائق ہے، سب سے ذہین ہے، پھر ہم کہتے ہیں اچھا اس کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، بہت لائق ہے۔ نہیں، سب سے ذہین کو ہم دین کا علم کیوں نہیں سکھاتے کہ یہ ہمارا ہوشیار بچہ، ہم اس کو اللہ کا دین کا علم دیں گے۔ تو اب ہمیں سب کو یہ سوچنا ہے، یہ آج کا ہوم ورک بھی ہے، ایک ہماری اسائنمنٹ بھی ہے کہ ہم سوچیں کہ ایسی کیا چیز ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور جس کو اپنے سے دور کرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہے، لیکن اس میں سے ہم کچھ حصہ، اس کی کچھ کوانٹٹی ہمیں اللہ کی راہ میں ہم قربان کریں، دل میں تھوڑا سا ہو کہ ہائے یہ تو مجھے بہت اچھا سوٹ لگتا ہے، یہ میں اللہ کی راہ میں دے دوں، یہ تو میں نے ابھی ایک ہی دفعہ پہنا تھا۔ تو وہ آتی ہے نا اچھی چیز کے لیے، یہ سوچ آتی ہے، ہاں جس سے دل بھرا ہوا ہے وہ دینا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جو ابھی نیا بنا ہے، ایک دفعہ پہنا ہوا ہے، اچھا یہ دے دیں۔ تو اب مطلب فار ایگزامپل کہہ رہی ہوں کہ کوئی ایسی چیز کہ جس کو دیتے ہوئے دل کھچے دل کہ ہائے اللہ اس ٹائم پہ، ہائے اس ٹائم پہ قرآن پڑھنا پڑے گا،
ہائے اتنے پیسے دے کر پڑھنا پڑے گا، ہائے رات کو میں نے اپنی نیند کو توڑ کر اٹھنا ہے، پھر مجھے 2 نفل پڑھنے پڑیں گے۔ یعنی جہاں دل کھچ رہا ہے، جہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ سیکریفائس ہو رہے، قربانی دینا آسان نہیں ہے نا، تو اس قربانی کو پھر اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اس میں سے جو سب چیزیں نہیں کہا، ہاں کوشش کرو کہ اس میں سے بھی کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، تم سب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو۔ وہ یکسو تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں اتنی خوبصورت باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ یہ کام بڑے مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینا۔ وہ آسان کب ہوں گے؟ جب آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں گے۔ ساری زندگی ان کی سامنے ہے نا، کس کس طرح قربانیاں دی۔ پہلے وہ جب باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے بچے کو، اور اپنے ابو کو، اپنے والد کو سمجھاتے رہے کہ آپ مت ان بتوں کی پوجا کریں، آپ کیوں ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو نہیں ہمارے الہ ہو سکتے۔ پھر باپ نے تو گھر سے باہر نکال دیا، بس پھر اللہ کی راہ میں نکل گئے کہ نہیں اب یہ نہیں، اب ہاں یہ ضرور کہا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، لیکن محبت تھی باپ سے، کہا میں جا تو رہا ہوں مگر میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اللہ سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ اور اس وقت تک کرتے رہے جب تک کہ اللہ نے ان کو منع نہیں کیا۔ پھر اللہ نے ایک وقت آیا کہ منع کر دیا کہ مشرکین کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، لیکن محبت تھی نا، لیکن اللہ کی راہ کے لیے چھوڑ گئے کہ بس ٹھیک ہے اب یہ نہیں اس راستے پہ آتے، اور نکال دیا تو بس میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور پھر 80 سال کی عمر میں بیٹا ملا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو وہاں چھوڑو، بے آب و گیا علاقے میں، بالکل ویران، تو وہاں چھوڑ کے آگے۔ یہ ہے قربانیاں۔ اور پھر اسی بیٹے کے گردن پہ چھری بھی رکھ دی۔ یہ ہے اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی، اس سے بڑی تو کوئی قربانی ہی نہیں۔ اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر فرض کر دیا کہ اب جو صاحب حیثیت ہے وہ قربانی کرے، اور ایک جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اللہ نے ہم سے نہیں وہ مطالبہ کیا، ہمیں نہیں کہا کہ اپنے بچوں کی گردن پہ چھری رکھو، ان کی سنت کو بس زندہ کیا کہ وہ ایک ابراہیم کا ہی کام تھا، وہ اور نہیں کوئی بندہ کر سکتا۔ ہاں لیکن تم اس کی سنت کو زندہ رکھو کہ کیسے اس اللہ کے بندے نے اللہ کی بات کے لیے اپنے بچے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ تو کیا یہ کام کب آسان ہوتے ہیں؟ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو سمجھیں گے، ان کی زندگی کو فالو کریں گے، ان کو سمجھیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں۔ اور پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دین کے لیے کس کس طرح قربانیاں دی ہم نے۔ تو مطلب ہمارے لیے کیا ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے، گھر بیٹھ کے ہم قرآن سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اب تو وہ بھی مشکل نہیں رہی کہ اٹھائیں بیگ اور نکل کے کہیں باہر جائیں اور پڑھیں۔ آج اللہ نے ہم پر اتنا کرم کر دیا، اتنی رحمتیں کر دی کہ ہم گھر بیٹھ کر قرآن کو سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن آج بھی ہمارے دل اس کے لیے کتنے تنگ ہیں، ہم میں سے بہت ہی کم ہیں جو تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آسان ہوتی ہیں جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں گے۔ حنیفہ، یکسو تھے، محور ہی تھا کہ اللہ کی رضا، بس حنیف کیا ہے؟ بالکل سبمٹ، ایک ہی مقصد کہ مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، مجھے اللہ کی بات ماننی۔ بس جس نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا، اس کے لیے سیکریفائس کرنا بہت چھوٹی بات ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے سب کچھ کرنا۔ ان اول بوتی وعید
وُدِیَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّۃَ مُبَارَکًا وَہُدًى لِلْعَالَمِینَ، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے اور تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ فِیہ آیاتٌ بَیِّنَاتٌ مقام ابراہیم، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں اللہ کی اور مقام ابراہیم ہے۔ یعنی اللہ کو پھر اتنی محبت اپنے اس بندے سے ہو جاتی ہے کہ بس ایسے ہی ذکر کرنے کو دل چاہتا ہے نا۔ تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کو درجہ کیا ملا کہ اپنے ہی گھر میں کہا، سب سے پہلے تو یہ کہا کہ پہلا جو گھر تھا وہ مسجد حرام ہی تھا، جو اس دنیا میں پہلا گھر اور قبلہ بنا اللہ کی عبادت کے لیے، وہ مسجد حرام تھا۔ ہاں، اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر دیا گیا، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شروع سے مسجد حرام ہی تھا قبلہ، پہلا قبلہ، پہلی مسجد وہی ہے زمین پہ، اور وہاں کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ دیا کہ اپنے گھر میں ایک جگہ ان کے نام کی فکس کر دی کہ یہ ہے مقام ابراہیم۔ اس جگہ کو جہاں حضرت ابراہیم نے مسجد حرام کو وہ تعمیر کر رہے تھے، اس جگہ پہ آج تک ان کے پاؤں کے نشان ہیں اور اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو پھر ذکر کیا کہ دیکھو وہاں پر تو مقام ابراہیم ہے، بڑی بڑی کھلی نشانیاں ہیں اللہ کی، اور جو بھی اس گھر میں چلا جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ بس لوگوں کو کیا چاہیے کہ وہ اس گھر کا حج کریں۔ ہم نے اس گھر کا حج لوگوں پر فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے تمام استطاعت رکھتے ہوئے، یعنی کہ استطاعت میں کیا ہے کہ سفر کے اخراجات بھی ہیں، صحت بھی ہے، جان و مال کی حفاظت ہے، امن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں جاتا، پھر وہ یہودی مرے یا عیسائی، اس کو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ حج کو فرض قرار دیا گیا۔ ہاں، استطاعت ضروری ہے، استطاعت کے بغیر فرض نہیں، لیکن استطاعت کے بغیر بھی نہ کیا، اس کے استطاعت ہے اور نہ کیا، وہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ حج مین ارکان میں سے ہے نا، یعنی ایمان کا کمپلیٹ ہونا ہی اس کے ساتھ ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں سے ایک چیز بھی ہم نہیں کر رہے۔ اگر ہم اس کی استطاعت بھی رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں صحت بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں مال دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن ہم ایک چیز اس میں سے چھوڑ دیتے ہیں، بس ہمارا ایمان پھر مکمل نہیں ہوتا، پھر ایمان بھی شک میں ہے کہ پتہ نہیں ہم صحیح مسلمان ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے گھر کا حج کر سکیں، آمین۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہو، اس کی نافرمانی تم کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ بس جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے، بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی ہے۔ اصل بات ہے اس اللہ کے دین کو، وَمَن یعتصم باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اللہ کو مضبوطی سے کیا پکڑنے کا مقصد ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کا پتہ تو قرآن کے ذریعے ہوتا ہے نا۔ جس نے اس قرآن کو تھام لیا، وہ اس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں لگا رہا، فقد ہدیہ، بس وہ سیدھے راستے پر چلا دیا جائے گا۔ ہاں، محنت کرنی ہے، اس میں آپ کو کچھ ٹائم لگے گا، ہر ایک کا اپنا ٹائم ہے، لیکن جو قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، جس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا، انشاءاللہ اس کو ہدایت ضرور ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، پھر ایمان والوں سے خطاب ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا ہاں مگر اس حالت میں کہ مسلمان ہی ہونا۔ تو ایمان والوں کو، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، دل میں اللہ کا تقوی رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پر تقوی سے کیا مراد ہے کہ پھر وہی بات، گناہ سے بچنا۔ تقوی کا مطلب ہے بچنا، کس سے؟ گناہوں سے بچنا۔
اور پھر احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ تقوی ہی تمام اعمال کی درستی کا باعث ہے۔ جس کے اندر تقوی ہوگا وہی نیکی کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ تقوی کے بغیر نیکی بالکل نامکمل ہوتی ہے۔ آپ کے اندر بہت جلدی غرور آ جائے گا، آپ سمجھیں گے آپ نے تھوڑا سا کیا ہے، لیکن آپ کو لگے گا میں نے تو بہت کچھ کر لیا، میں تو بہت نیک ہو گئی، اب مجھے یہ ہے تقوی کے بغیر کی ہوئی نیکیوں کا انجام۔ لیکن جو انسان ڈر کے کرتا ہے، تقوی کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، وہ اپنے بڑے سے بڑے عمل کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے۔ وہ کہتے نہیں پتہ نہیں یہ میں نے اتنا سا کیا ہے، اچھا مجھے تھوڑا سا اور کرنا ہے، کہیں میری نیت تو خالص نہیں تھی، یہ نہ ہو میری نیت میں کوئی خرابی ہو، شاید اس دفعہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اب مجھے اور اچھا کرنا ہے، تو وہ سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے اوپر۔ تو اس لیے ہمیشہ ہم نے یہی کہنا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سیکھنے والوں میں سے ہیں، اور اللہ ہمیں سیکھنے والا ہی رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں خفیہ اور ظاہری طور پر تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور کہا ہر حال میں تقوی اپنی استطاعت کے مطابق تقوی کو اختیار کرو، یعنی جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنا تم اللہ سے ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو۔ اب اس میں ڈر کی کیا ہے کہ جیسے ہم نیکی بھی کر رہے ہیں تو بس ڈر ہو کہ اللہ آپ میری نیت کو خالص کر دیجیے گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے اچھا کام کریں لیکن نیت میں تھوڑا شیطان نے خلل کہیں ڈال دیا کہ اچھا اب تو میں بہت نیک بن جاؤں گی، یا میرا اب میں معاف ہو گئی، بس یہ میری بہت بڑی اچھی نیکی تھی۔ نہیں، یہ جب چیز آ جاتی پھر آپ کا سفر رک جاتا ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو آگے کرنا ہے، آگے کرنا ہے، نہیں اتنا سا کیا ہے ابھی تو مجھے اور آگے بڑھنا ہے۔ تو نیکیاں تقوی کے ساتھ ہیں۔ اچھے اعمال، ہر عمل کی جو بنیاد ہے نا وہ نیکی ہے۔ تقوی ہر نیکی کی جڑ ہے اور ہر گناہ سے بچنے کا راز ہے۔ تو اللہ کا تقوی دل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ ہاں سب کام کر رہے ہیں، سب کے سامنے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اکیلے میں ہے وہ کام کرنا مشکل ہو گیا، نہیں، اکیلے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا، اکیلے میں عبادتیں کرنا، تنہائیوں میں صدقے کرنا، چھپ کے کرنا، اس سے بھی تقوی بہت بڑھتا ہے کہ نیت بس خالص ہے، مجھے کوئی نہ دیکھے، صرف اللہ دیکھے، مجھے کوئی نہ دیکھے، بس اللہ دیکھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، یہی وہ چیز ہے جو تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرے گی۔ اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، آپس میں بحث مباحثہ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ یعنی کہ جب قرآن نہیں انسان پڑھ رہا ہوتا، جب ہدایت سے دور ہوتا ہے تو وہ تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس طرح حق کے قریب جائے جا رہا ہے، لیکن پھر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فضل کیا کہ ہمیں قرآن تک پہنچایا، پھر ہمیں اپنی باتوں کی سمجھ دی، پھر ہم نیکیوں کی خواہش ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر ہم اس میں آگے بڑھنے، تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اگر ابھی بھی نہ ہوتا تو ہم ابھی بھی وہی بیکار غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک جماعت تو ایسی ضرور ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم میں سے ایک جماعت تو ایسی ضرور ہونی چاہیے جو یہ کام کرے۔ کیا کام؟ کہ وہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اچھا، اب یہ ایک جماعت کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ یا ایک، جیسے ہمارے ہاں پہلے وہ ہوا کہ صرف دین جو ہے وہ مولویوں تک محدود ہو کر رہ گیا، اب لگا کہ وہ دین تو بس ان کا کام ہے اور ہم تو بس دین دنیا کی تعلیم حاصل کریں اور پڑھیں، اور نہیں،
تم میں سے یعنی ہر گروہ میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. جیسے ٹیچرز ہیں، ٹیچرز میں سے کچھ لوگ ایسے ہونی چاہیے جو دین کا کام کریں، جو قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل کریں. اب پھر وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو پڑھائیں، اپنے ہی جیسے لوگوں کو دین کی سمجھ دیں. کیونکہ اب ہر ایک کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ باقاعدہ جا کر دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہر ایک کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں. اسی طرح ایک ڈاکٹرز کا جیسے گروہ ہے، اس میں سے کچھ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرنے. پھر ظاہرہ آپ کی جو ایک کمیونٹی ہے، آپ لوگ جاتے ہیں روز ڈاکٹروں سے ملتے ہیں، پھر آپ نے جو یہاں سے سیکھا آپ آگے جا کے بتائیں. تو جو جو جہاں یہاں سے سیکھ رہے وہ اپنے سے آگے، جو اس کی کمیونٹی، اب جو اس کی کمپنی ہے وہ وہاں جا کر بتائے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو آگے بڑھانا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بچاؤ، مجھ سے اگر تم ایک آیت بھی سیکھ لو اس کو بھی آگے بتاؤ. یعنی کسی کو اگر ایک آیت کی بھی سمجھ آ گئی ہے نا تو حکم دیا کہ تم اس کو آگے بتا دو. پھر آپ سے آگے سیکھنے والا اپنے سے آگے بتا دے، تاکہ یہ علم محدود نہ رہے بلکہ سب سیکھیں، سب تک یہ بات پہنچ جائے، سب تک علم پہنچ جائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے اس لیے نکالے گئے ہو کہ تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی کہ مسلمانوں کو کس لیے بہترین امت کہا جا رہا ہے؟ اب ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم بہترین امت کیوں ہوں گے اور کب تک ہوں گے؟ جب ہم بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکتے رہیں گے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے. یہ ہے بہترین امت کی کوالٹیز. اچھا، اگر ہم ہیں تو مسلمان لیکن ہم اپنا کام نہیں کر رہے تو کیا ہم بہترین امت رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. جو بھی انسان جس کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے وہ عہدہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ اس عہدے کی جو آپ کی ڈیوٹیز ہے نا آپ وہ کریں گے. اب آپ وہ ڈیوٹیز ہی نہیں کر رہے تو وہ عہدہ بھی آپ سے لے لیا جاتا ہے. یہی ہوا تھا، کیا ہم نے پڑھا تھا جب آدم اور ابلیس کے قصے میں کہ ابلیس کو ایک عہدہ دے دیا گیا تھا. وہ جن تھا لیکن عبادت کی وجہ سے اس کو عہدہ کیا ملا تھا کہ وہ فرشتوں کے برابر اس کو دے دیا تھا درجہ اور اس کو اوپر رکھا گیا تھا، اللہ کے مقربین میں سے تھا. اب اس نے اپنا پہلا ہی فرض نہیں نبھایا کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کا حکم ہی نہیں مانا تو وہ تو پھر اپنے عہدے سے نکال دیا گیا اس کو. اسی طرح بنی اسرائیل کو کیا کہا تھا کہ میں نے تو تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اتنے نبی بھیجے، اتنی فضیلت دی، لیکن جب انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا. اب کیا ہے کہ جو اس وقت کے خلیفہ تھے، تمام اس وقت اللہ کے خلیفہ وہ بنے ہوئے تھے، تمام لوگوں کے امام تھے، لوگ ان سے جا جا کے تورات کے مسائل پوچھتے تھے. لیکن جب انہوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑنا شروع کر دی، دین میں تبدیلیاں، اب وہاں سے خلافت ان سے چھین کر کس کو دے دی گئی؟ بنی اسماعیل کو. یعنی عہدہ ان سے چھین کے اب کہاں چلا گیا؟ بنی اسماعیل. یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا، تم لوگوں کے لیے بہتر رہنما کے طور پر نکالے گئے ہو. اب اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی کرائٹیریا کیا ہے بہترین امت کا؟ کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ گے اور برائی سے روکو گے اور تم اللہ پر ایمان، یعنی کہ یہ سب کام تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوگے. تو اگر تو اب ہم یہ سب کریں گے تو ہم بہترین امت ہی ہیں، لیکن اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر ہم بہترین امت بھی نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم، اور ہمارے ہاں یہ ایک عجیب سا وہ طریقہ بن رہا ہے کہ اچھا بس جو میں کر رہا ہوں مجھے چھوڑ دو، مجھ پہ تنقید نہ کرو، مجھ پہ بات نہ کرو، اور ہاں آپ سپیس دیں، آپ چھوڑ دیں. نہیں، اچھائی کا حکم دینا، اچھے راستے کی طرف بلانا، نیکیوں کی طرف بلانا، اور وہ تو پھر بھی لوگ سن لیتے ہیں. لیکن جب آپ برائی سے روکیں گے
جب کسی کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں وہ تو آپ کا دشمن بن جاتا ہے، لیکن یہ کرنا ہے، پھر دشمنیوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ ہاں اس میں ایک حکمت ہے، ایک اچھا طریقہ ضرور ہونا چاہیے، ایک حکمت ہونی چاہیے، مگر یہ کام کہنا ہی ہے، یہ بات کرنی ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر احد کی لڑائی کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے جنگ بدر ہو چکی تھی۔ جنگ بدر میں مسلمان بہت کمزور تھے، بہت تھوڑے تھے، لیکن ایمان، جذبہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں آپ نے جنگ لڑی، اور آپ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اب جنگ احد میں مسلمان اس سے بہتر حالت میں تھے، لیکن کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ شروع میں مسلمانوں کو لگا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے، اور مسلمانوں نے بہت اچھے سے لڑائی کی، بہادری سے لڑے، لیکن ابھی جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، اور مسلمانوں نے کافر جو ہیں وہ بھاگنے لگ گئے، کہ انہیں لگا کہ مسلمان تو جیت گئے ہیں۔ اب مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انتظار کیے بغیر کافروں کے مال کو سمیٹنا شروع کر دیا، یعنی کافر تو بھاگ رہے تھے اپنی چیزوں کو چھوڑ کے، اب وہاں پر ان کے کچھ جانور تھے، ہتھیار تھے، یہ سب چیزیں دیکھ کے مسلمانوں نے کیا کیا، کچھ نوجوانوں نے، کہ وہ مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب جب انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا تو کافروں نے دیکھا کہ مسلمان تو مال جمع کرنے میں لگ گئے ہیں، تو کافروں نے دوبارہ حملہ کر دیا، اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایسا وقت تھا، اور مسلمانوں کو امید تھی کہ ہم جنگ جیتیں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ہی جنگ جیتنی چاہیے تھی، اور لیکن جب مسلمان ہار گئے تو اب وہ بہت دکھی تھے۔ اب یہ سب اس کانٹیکسٹ میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی وجہ کیا ہوئی تھی، اور کہا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ بِبَدْرٍ، ہم نے تو نصر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم اس سے بھی زیادہ کمزور حالت میں تھے۔ بس فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پر پوری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اور مومنوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو آپ سے یہ غلطی ہوگی تھی کہ آپ کو نبی کی بات ماننی چاہیے تھی، ان کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن اب یہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، تو اب آپ چھوڑ دو اس کو، مت دکھی ہو۔ ہاں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دیکھو تم ہی نہ، تم سستی کرو نہ غمگین ہو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایماندار ہو، اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی وقتی طور پر ہماری ہی غلطی سے ہمیں شکست ہو گئی ہے، تو اب کیا ہے کہ شیطان ہمیں سست کر دیتا ہے، غمگین کر دیتا ہے کہ دیکھا اب اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اب ہم یہ نہ ہو آئندہ بھی ہمیں ناکامی ہو جائے۔ نہیں، ٹھیک ہے، غلطی ہوئی ہے، آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا، بس پھر آئندہ سے اس غلطی سے بچتے ہوئے دوبارہ کوشش کرنا، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا لَا تَحْزَنُوا، نہ تم ہمت ہارو، نہ تم غمگین ہو، نہ تم سستی کرو، انتم الاعلون، تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں ہی فتح ہوگی، مگر تم اگر واقعی مومن ہو۔ آج ہمیں بھی لگتا ہے نا کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ نہیں، تو وہی بات ہے نا کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے نا، ہماری نیتیں خالص نہیں، ہم اللہ کے لیے تھوڑی لڑتے ہیں، ہم تو اپنی زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے دین کے لیے نہیں لڑ رہے ہوتے۔ تو اگر تو آپ مومن ہیں، اگر تو آپ کی رضا اللہ ہے، آپ اللہ کے دین کے لیے لڑتے، پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے لا تحزنوا ولا تہینوا ولا تحزنوا، نہ ہمت نہیں ہارنی۔ ٹھیک ہے، مشکلیں آ جاتی ہیں، ناکامیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ اس میں اگر ہم غمگین ہو کے سست ہو کے بیٹھ جائیں گے پھر آگے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس سے اب نکلنا ہے، سستی نہیں کرنی، غم نہیں کرنا، نئے جوش کے ساتھ بڑھنا ہے، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ وَسَارِعُوا إِلَى وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ہاں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہ احد میں
کیا مسئلہ ہوا تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کا انتظار کیے بغیر تم نے اپنے سے ایک وہ شروع کر دیا جو کام، اس کی وجہ سے تو اب ایک اس چیز کو اصول بنا لو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ دیکھیں گناہ ہو جاتا ہے، وہ صحابہ کرام سے نیک انسان کوئی تھے نہیں، بدر میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات اتنے بلند کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب یہ قیامت تک جو بھی کچھ کریں گے ان سے ان کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ بہترین لوگ تھے، نیک ترین لوگ تھے، عہد میں آ کے انہی سے غلطی ہو گئی۔ تو اب وہاں غمگین نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اور یہ نہیں کہ ہائے اب اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا سزائیں دیں گے، نہیں، ساری الی مغفرت، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ جیسے ہی غلطی ہوگی فوراً اللہ سے توبہ استغفار کرنا شروع کر دو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اب بخشش مانگنے میں سستی نہ کرو، دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کے عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یعنی اتنی بڑی وہ جنت ہے کہ تمام آسمانوں کو اور زمین کو ملایا جائے تو ایک جنت بنتی ہے، اور آسمان پتہ ہے 7 آسمان ہے، اور یہ ہمیں ایک ہی آسمان اتنا بڑا نظر آ رہا ہے، ہم اس کی آخری حد تک جا ہی نہیں سکتے، دیکھتے ہیں تو دور تک آسمان ہی ہے، وہ اتنا بڑا آسمان ہے، اس سے اس طرح کے 6 اور ہیں، تو کہا کہ اس جنت کی طرف بڑھو۔ اب تم سے غلطی ہو گئی ہے، اب پریشان ہو کے مت بیٹھو، سست مت ہو، اب استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنی اصلاح کر لو اور اس جنت کی طرف بھاگو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ متقین کے لیے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ اور یہاں پر پھر متقین کی کچھ اور خصوصیات بتا دی گئی ہیں جن کو نوٹ کر لیں۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کس طرح؟ خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، یہ نہیں کہ اچھا آج پیسہ ہے آج ہم خرچ کر لیں گے، اب تھوڑی سی تنگی آ گئی اب کو نہیں ہے، اب تو پیسے آئیں گے تو خرچ کریں گے، نہیں، متقین وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے سختی آ گئی ہے چاہے خوشحالی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والقاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، بہت مشکل کام ہے یہ، کام بہت مشکل ہے کہ غصہ آ گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ غصہ ہی نہیں آ رہا، ایک ہے غصہ آیا ہے اب اس کو پی رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ ہم سب کو غصے میں غصہ پی جانے والا بنائے، یعنی یہ بہت بہت بہادری کی، بہت ہی اس میں سیلف کنٹرول کی ضرورت ہے، اور اس کی بہترین مثال ہمیں حضرت علی کے ملتی ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ ایک جنگ میں لڑ رہے تھے اور بہت بہادر تھے، اور انہوں نے وہ جو کافر پہلوان تھا اس پر قابو پا لیا تھا اور مارنے ہی لگے تھے، تو اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا، اور ظاہر ہے دیکھیں آپ کے چہرے پہ کوئی تھوکے آپ کو کتنا غصہ آتا ہے، حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، کہا اب میں تمہیں نہیں ماروں گا، اس لیے کہ اب میں نے تمہیں مارا تو پھر میں نے، اس کا مطلب ہے تمہیں اپنے لیے مارا، میں نے اپنا انتقام لیا، لیکن میں تمہیں اللہ کے راہ میں قتل کروں گا، میں تمہیں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے قتل کروں گا۔ اور پھر نیکسٹ کسی غزوہ میں ان حضرت علی نے اسی پہلوان کو قتل کیا تھا۔ اور یہاں پر ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے حضرت حسن کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، کہتے ہیں کہ ان کی لونڈی سے ایک دفعہ کوئی چیز گر گئی ان کے اوپر، تو اب آپ کو تھوڑا سا غصہ آیا اور اس لونڈی نے یہ آیت پڑھی، الذین ینفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ، اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے کہ جب اللہ کی آیت آ گئی بس پھر اب ہم کیا اور ہمارا غصہ کیا، بس پھر چھوڑ دیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہ ہیں وہ نیکیاں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اعدت للمتقین، ان متقین کے اندر یہ خاصیت ہوں گی تو وہ جنت میں جائیں گے، یہ ہے کرائیٹیریا۔ تو ان چیزوں کو اب ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کون ہے وہ محسنین؟ احسان کرنے والے،
جب ان سے کوئی بھی برا کام ہو جائے یا کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے تو وہ فوراً اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ ہاں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، محسنین، اس کی خصوصیات یہ بتائی جا رہی ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں اچھا وہ تو محسنین ہوں گے، وہ متقین ہوں گے، ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ان محسنین سے محبت کرتا ہے جب بھی ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، کوئی ناشائستہ کام ہو جاتا ہے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، وہ فوراً اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو محسنین میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں۔ وہ کوئی فرشتے نہیں ہوں گے کہ اچھا وہ تو اتنے اچھے ہیں بس وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ مطلب ہم ایسے لوگوں کو نیک سمجھتے ہیں جس کو غصہ ہی نہیں آتا، جو برا کام ہی نہیں کرتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ان محسنین کی خصوصیات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جب کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں وہ فوراً اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ تو محسن میں بھی ہو سکتی ہوں، محسن آپ بھی بن سکتے ہیں۔ صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، جب ہم سے گناہ ہو جائے، بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو ہی ڈانٹتے ہوئے اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں، پھر وہ بعد میں خیال آتا ہے کہ اوہو میں نے تو بہت بہت زیادہ میں بول لی، میں نے کیوں ایسے کہہ دیا، بہت گلٹ فیل ہوتا، فوراً بس پھر اللہ کا یاد کرنا شروع کر دینا ہے، پھر اللہ کا ڈر، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گی۔ تو یہ ہیں چیزیں کہ یہ نہیں ہے کہ اچھا قرآن پڑھ کے ہم بالکل ایک اسٹیچو بن جائیں گے، نہیں، ابھی بھی ہم سے غلطیاں ہوں گی، ابھی بھی یہ ہوگا کہ اچھا کرتے کرتے کہیں برا کر جائیں گے، لیکن جب احساس ہو جائے بس پھر فوراً اللہ سے معافی مانگنی۔ یہی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے ڈیمانڈ ہے کہ ٹھیک ہے ہو جاتی ہیں غلطیاں، جیسے وہ احد کے جو لوگ تھے نیک ترین لوگ تھے لیکن ان سے غلطی ہو گئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے والے تھے، ان کے اشارے کے منتظر ہوتے تھے، لیکن وہاں پر دیکھیں کیسی غلطی ہو گئی کہ آپ کا حکم کا انتظار بھی نہیں کیا، ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، بس لگا کہ ہم جیت گئے اور فوراً وہ مال کو اور اس سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو پھر اس کا اتنا افسوس ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں، اب یہ نہیں ہے کہ غمگین ہو کے بیٹھ جاؤ، بس توبہ استغفار کرو، یہ غلطی ہوگی آئندہ ایسے نہ کرنا، اور پھر آئندہ پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، وہ بہترین مددگار ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اتنی سی غلطی ہوگی اب اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، نہیں نہیں، یہی تو شیطان کے بہکاوے ہیں۔ شیطان، اللہ تعالیٰ تو دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، ان سے غلطی ہوگی، اب آدم علیہ السلام کو جیسے ہی احساس ہوا اللہ سے معافی مانگنے لگ گئے، توبہ استغفار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً معاف کر دیا اور انہیں دوبارہ چنا، ان کو نبی بنایا۔ تو یہ چیزیں ہے کہ ہمارے ہاں ایک مایوسی کی وہ ہوتی ہے بہت زیادہ کہ ذرا سی غلطی ہوگی ہم اپنے بچوں کو بھی بہت ڈانٹیں گے کہ بس یہ ہے ہی ایسا، یہ نہیں میری سنتا۔ تو ہمیں اپنے آپ سے بھی مایوس نہیں ہونا، ہمیں اپنے بچوں سے بھی نہیں ہونا کہ نہیں یہ ہماری سنیں گے، نہیں، ان کو ہم آرام سے پیار سے کہتے رہیں، جیسے اللہ تعالیٰ اب اپنے بندوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے غلطی، اب تم استغفار کر دو، اپنی اصلاح کر لو، اللہ پھر سے تمہاری مدد۔ اسی طرح ہم نے اپنے سے کمزور لوگوں کو لے کر چلنا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، اس دفعہ ہوگی ہے، بس اب آئندہ تم اس چیز پر اپنی کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ ایک تربیت کا بھی اس میں دیکھیں ہم بہترین اصول اس میں سے بنا سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی ہے، اپنے سے کمزور لوگوں کو لے کر چلنا ہے، یہ سب ہمارے لیے اس میں بہترین اصول ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان پر بہت نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ تو آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں اور ان سے کاموں کا مشورہ کیا کریں، ہاں، پھر جب پختہ ارادہ کر لیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ تو کسی بھی کام کرنے کا طریقہ یہ بتا دیا کہ جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں، یہ نہیں کہ ایک گھر کا سربراہ ہے اور خود ہی ہم فیصلے کرتے جائیں، آج ہم بڑے بن گئے ہیں ہم کہ ہاں اب ہمارے گھر پہ ہمارا حکم چلے، نہیں، اب آپ کے ساتھ جو ہیں، جو گھر والے ہیں، جو بچے ہیں، ان کو بھی بتاؤ کہ اچھا یہ اب ہم کام کرنے لگے ہیں اور ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے، سب سے مشورہ بھی لے لیں،
پھر مشورہ کے بعد جو آپ نے بہتر سمجھا، اللہ سے استخارہ بھی کر لیا، اس کے بعد جو فیصلہ کیا، بس پھر اب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں کہ نہیں، یہ میں نے سب سے پوچھ کے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا، اب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، سارے وسائل کو استعمال کر کے اچھے طریقے سے کاموں کو سوچ کے پھر ہم اللہ پر بھروسہ کریں، تو اللہ ایسے متوکلین سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہاں بس چھوڑ دی چیزیں، خیر ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ کے سپرد کرتے ہیں، نہیں، کرنا اللہ کے سپرد ہے، مگر اپنے جو اختیارات ہیں، جو اپنے وسائل ہیں، ان کو استعمال کرنے کے بعد، اور پھر سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مشورہ کر لیا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے پورے پورے بدلے دیے جاؤ گے۔ ہاں، کامیاب کون ہوگا؟ فمن زحزح عن النار، اصل کامیابی کیا ہے؟ آگ سے بچنا۔ دیکھیں کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جو کچھ دیر جہنم میں جا کر پھر ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، وہ بھی بہت خوش قسمتی ہے، لیکن اصل کامیابی ہے فمن زحزح عن النار، جو اس دن آگ سے بچ جائے، جو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہر فجر اور مغرب کے بعد، اللہم اجرنی من النار، یہ بھی دعا کریں۔ اسی طرح ربنا آتینا فی الدنیا کی جو دعا ہے، اس میں بھی آگ کے عذاب سے بھی ہم پناہ چاہتے ہیں۔ تو ایک تو کوشش بھی کرنی ہے گناہوں سے بچنے کی، اور کوشش کے ساتھ پھر دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیں۔ پھر یہاں سے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان آیات کو پڑھا اور اس پر غور و فکر نہ کیا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اٹھتے ہی سب سے پہلے، وضو بھی نہیں کیا ہوتا تھا، اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنا اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد آپ یہ آخری رکوع کی تلاوت کرتے تھے، آپ پھر وضو کرتے تھے۔ تو ان کو تو زبانی یاد تھی، اس لیے جن کو زبانی یاد ہے یہ آخری رکوع، تو وہ کیا کیا کریں کہ پھر وضو کرنے کے بعد کھول کے، ظاہر ہے انہیں قرآن پڑھنے، کیونکہ یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ اب انشاءاللہ سب سحری میں اٹھا کریں گے، جن کو ویسے اٹھنے کی نہیں ہے عادت، لیکن الحمدللہ رمضان کی مبارک گھڑیاں آ رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنا جو سحری بنانے سے 10-15 منٹ پہلے اٹھ کے کم از کم 2-4 نفل ضرور پڑھیں، اور اس سے پہلے پھر ہم سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیا کریں۔ اگر زبانی یاد ہے تو اس کو پھر اٹھتے ہی زبانی پڑھیں، اور جنہیں یاد نہیں ہے وہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کر لیں کہ ایک صفحے کا رکوع ہے، آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، اور اس پر ہم غور و فکر بھی کریں۔ اصل میں اس میں یہی ہے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی کچھ ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے بہت نشانیاں، یعنی عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر حال میں، کھڑے بیٹھے پہلوؤں پر، یعنی کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور کیا ذکر کا کیا مطلب ہے کہ پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو بھی کچھ بنا ہے نا، یہ بے فائدہ نہیں ہے، یہ کسی مقصد کے لیے بنا ہے۔ تو زمین اور آسمان کی جو بھی نشانیاں ہیں، جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے، سب کچھ دیکھ کے اصل کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، تو یہ ہیں وہ عقل مند۔ تو ہمیں بھی اللہ کرے کہ ان عقل مندوں میں اللہ تعالیٰ شامل کر لے، کہ ہر چیز کو دیکھ کے ہم اللہ تک پہنچ جائیں۔ درختوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا خیال آئے، اپنے بچوں کو دیکھیں تو اللہ کا خیال آئے، اپنی سحری کو تیار کر رہے ہیں، کھانے پینے کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا خیال آئے۔ تو ہر نعمت کو استعمال کرتے وقت اللہ کا خیال ہونا، اللہ کا ذکر کرنا، ان لوگوں کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے
کہا کہ یہ عقل مند لوگ ہیں، اور پھر ان کے دل میں ایسا تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کیا دعا کرتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، کہ اے ہمارے رب ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، بس آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیں اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیں اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ ملانا۔ تو دیکھیں یہ اتنی، یعنی کہ ہم سب اپنی برائیوں سے تنگ ہوتے ہیں، ہم میں جو بھی کمزوریاں ہیں، کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہم تنگ ہوتے ہیں، ہم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں لیکن ہم ان پر کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہاں بھی وہی طریقہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے کوشش لازمی کرنی ہے، اس کے بعد پھر دعا سے مدد مانگنی ہے، کہ جو بھی جیسے غصہ جلدی آ جاتا ہے، یا بعض اوقات سونے کا ایسا وہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے نہیں اٹھ سک رہے ہوتے، تو وہ بھی ایک برائی بن جاتی ہے۔ تو یہ جو سستی سی ایک آ جاتی ہے، تو ان چیزوں کے لیے ہمیں ایک تو کوشش کرنی ہے، الارم لگا لیا، نیت کو خالص کرنا ہے، بار بار کہنا ہے مجھے اٹھنا ہے اٹھنا ہے اٹھنا ہے، نفل پڑھنے ہے، نماز پڑھنی ہے، اور پھر یہ دعا بھی کرنی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میری برائیوں کو دور کر دے۔ تو جیسے انشاءاللہ کوشش اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں کامیاب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ آگے جو ہے وہ سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ النساء کی جو پہلی آیت ہے بس وہ ہی پڑھوں گی، ٹائم ختم ہو رہا ہے، آگے انشاءاللہ کل اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ النساء کا مطلب ہے عورتیں، یعنی کہ عورتوں کے حقوق پر یہ پوری سورت اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا کتنا احسان ہے، ہم سب عورتوں کو شکر ادا کرنا چاہیے اور سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے حقوق کی حفاظت ایسے کی کہ قرآن میں ہمیں جگہ دے دی اور سورت نساء رکھا اس سورت کا نام۔ تو یہاں پر سب سے جو پہلی بات کی، یا ایہا الناس، سب لوگوں کو کہا اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، پھر وہی تقوی کی بات، اور ایک ہی آیت میں 2 دفعہ تقوی کا ذکر آ رہا ہے کہ جب تک تم ان عورتوں کے حقوق، اپنے سے کمزور لوگوں کے حقوق اس وقت تک تم ادا نہیں کر سکتے جب تک تمہارے اندر تقوی نہیں ہوگا۔ پھر آج بھی دوبارہ بار بار بات تقوی پر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر حال میں تقوی اختیار کرو، اور ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپی ہوئی مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں کرو، اور کھلے گناہ کی توبہ ظاہری طور پر کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہی ہے تقوی کہ جب غلطی ہو گئی فوراً اللہ سے معافی مانگے، اگر چھپ کے گناہ کیا ہے، تنہائی میں کیا، تنہائی میں توبہ کرے، اور پھر اس کو جا جا کے مت بتائیں کہ میں نے یہ گناہ کر لیا تھا، نہیں، آپ سے تنہائی میں ہو گیا بس آپ اس کو ادھر ہی چھپا دیں۔ ہاں تنہائی میں ہوا ہے، تنہائی پہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ دیکھ رہا تھا آپ کو، اور کھلا ہوا ہے تو کھلے میں سب کے سامنے اللہ سے توبہ کر لے۔ اس کے بعد پھر یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے رشتوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کر سکتے جب تک دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، تو اس لیے کہا کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی ہم ہمیشہ رشتے ناطے طے کرتے ہوئے اللہ کو بیچ میں رکھتے ہیں نا، تو کہا اس سے پھر ڈرتے رہو ان رشتوں میں بھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، بلکہ رشتوں کو نبھاتے ہوئے، اور پھر یہ آیت خطبہ نکاح میں شامل کی گئی ہے، یعنی کہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور اس وقت میں کہتی ہوں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سے اصل میں کہہ رہے کیا ہے، ہم سجنے سورنے میں لگے ہوتے ہیں، ویڈیو بن رہی ہیں، موویاں بن رہی ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ آیتیں جو پڑھی گئی ہیں ان کا کیا مطلب ہے، کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا ڈر رکھو گے نا دل میں، تب تم ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکو گے، اور پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے ان رشتے ناتوں کو نبھانا اور ان کو توڑنے سے بچنا۔ تو
آج کا جو مین جو تھیم تھا لیسن کا وہ تقوی ہی ہے، بار بار ہی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تقوی ہی معاملات کو خوبصورت بناتا ہے، اعمال، اخلاق، حقوق کی سب کی خوبصورتی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب تقوی دل میں آ جائے۔ اسلام کوئی ہمیں کلاس نہیں دیتا، کوئی کاسٹ کا دین نہیں ہے، بس یہ تقوی کے آگے آتا ہے کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جس کے دل میں تقوی سب سے زیادہ ہے۔ تو اس تقوی کو ہی ہم نے اپنے دل میں ڈیولپ کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔